ورسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم. الحمد لرب هو شاف لسقيم والشكر لمن أرحم من كل رحیم. سب تعریف اللہ پاک کے لیے ہے. وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، اور اسی کا فضل عظیم ہے. جل وعلا شان و عم نوالو ببرکتی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. محترم حاضرین کرام، ہر اتوار کو بعد نماز ظہر فوراً درس قرآن و حدیث کا یہ سلسلہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے کئی سالوں سے جاری ہے. آج کی اس درسی نشست میں ایک حدیث مبارکہ جو متفق علیہ حدیث کہلاتی ہے، یعنی حدیث کی افضل کتاب صحیح بخاری شریف اور اس کے بعد صحیح مسلم شریف، دونوں میں یہ حدیث مبارکہ ہمیں ملتی ہے. اس وجہ سے اس حدیث کی اہمیت اور زیادہ ہو گئی کہ دو افضل کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. اس کے راوی ہیں حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. حدیث کے الفاظ یوں ہیں: وعن عمر بن الخطاب قال، روایت حضرت عمر بن خطاب سے فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم العطاء، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عطیہ دینا چاہتے، ہدیہ عطیہ، تو میں اقولو، میں عرض کرتا، اعطیہ افقر الیہ منی، کہ یہ آپ مجھ سے زیادہ کسی حاجت مند کو عطا فرما دیجیے. فقالا، تو آپ فرماتے، خذہ فتمولہ وتصدق بہ فما جاءک من ھذا المال وانت غیر مشرف ولا سائل فخذہ وما لا فلا تتبع نفسک. آپ یہ فرماتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ لے لو، اسے مال بنا لو، اس کو صدقہ کرو. تمہیں جو مال بغیر طمع، بغیر لالچ اور بغیر مانگے ملے اسے لے لیا کرو، اور جو نہ ملے اس کے پیچھے اپنے کو نہ لگاؤ. یہ حدیث کے الفاظ اور ترجمہ بھی ہو گیا. اب اس کی ہمیں تشریح میں کچھ سننا ہے. پہلی بات تو یہ کہ اس کے راوی ایک عظیم صحابی ہیں، جو صرف صحابی نہیں، خلیفہ راشد بھی ہیں، امیر المومنین بھی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار بھی ہیں. کون؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ.
جن کو فاروق اعظم بھی کہا جاتا ہے. ایک تو یہ صحابی ہیں، ایمان لائے، سابقون الاولون میں، یعنی اول ایمان لانے والوں میں شامل ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی قرابت داری، رشتہ داری بھی ہے. کیا رشتہ داری ہے؟ کہ حضور کی ازواج مطہرات، یعنی مومنین کی مائیں، امہات المومنین میں سے ایک ام المومنین حضرت عمر کی بیٹی ہیں، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا. بہت بڑا مقام ہو گیا نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، تو عمر بن خطاب حضور کے سمدھی ہو گئے، سسر ہو گئے، یعنی کہ زوجہ کے والد. تو وہ سسر ہونے کی وجہ سے ایک رشتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریبی حضرت عمر بن فاروق کا، عمر بن خطاب کا یہ قائم ہو گیا. صحابی بھی ہیں. پھر حضور کے پردہ فرما جانے کے بعد اول خلیفہ تو حضرت ابوبکر صدیق ہیں، اور تمام خلفاء راشدین میں بلکہ تمام صحابہ میں افضلیت حاصل ہے اہل سنت والجماعت میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو. جو اس افضلیت کو نہ مانے وہ سنی نہیں ہوتا ہے، سنیت سے خارج ہو جاتا ہے. چنانچہ افضلیت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ پہلے خلیفہ، رشتہ داری تو ان کو بھی ہے، یعنی کہ صحابی بھی ہیں، پہلے خلیفہ بھی ہوئے، اور رشتہ داری یہ کہ تمام ازواج مطہرات میں سے ایک بہت عزیز زوجہ محترمہ حضور کی، وہ صدیق اکبر کی بیٹی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. تو یہ بھی ایک اعزاز ہے. تو جس طرح ابوبکر صدیق خلیفہ اور صحابی، ایسے حضرت عمر بن خطاب امیر المومنین، دوسرے خلیفہ اہل سنت والجماعت کے، اور حضور کے قرابت دار، رشتہ دار، یہ اس حدیث کے راوی ہیں اور اپنا ہی حال بیان کر رہے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کبھی کوئی حدیث روایت کرتا ہے، کسی دوسرے کی بات کرتا ہے کہ حضور نے کسی کو یہ فرمایا، کسی کو کچھ دیا، مگر حضرت عمر بن خطاب تو اپنی بات بتا رہے ہیں، اپنا حال بتا رہے ہیں. فرما رہے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعطین العطاء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو ہدیہ دینا چاہتے تھے، یعنی کہ حضور کا یہ معمول تھا کہ آپ ہدیہ قبول بھی فرماتے تھے، عطیہ قبول بھی فرماتے تھے کسی دوسرے سے، اور کسی کو دیتے بھی تھے، دینا بھی اور لینا بھی. یہ دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، سنت رسول اللہ ہے. کوئی کسی کو ہدیہ دے اور وہ قبول کرے تو یہ سنت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی ممانعت نہیں. جس چیز کی ممانعت ہے وہ آگے آ رہی ہے، وہ بات آگے آ رہی ہے. لیکن ویسے کوئی ہدیہ پیش کر رہا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام تو ہدیہ دیتے تھے. احادیث موجود ہیں ہمارے پاس، کبھی مال میں سے دیا، مال کا مطلب اس وقت کا روپیہ، دینار پیش کر دیا، کبھی پھل، موسم میں جو آتے پھل وہ پیش کر دیے، کبھی کپڑا حضور کو پیش کر دیا، چادر حضور کو پیش کر دی، حضور نے قبول کر لی. تو اس قسم کے ہدایہ، عطیات، اس کا قبول کرنا یہ حدیث میں ثابت ہے اور موجود ہے.
اسی لیے علماء اور مشائخ اگر کوئی ہدیہ دیتا ہے تو اس کو قبول کرتے ہیں. تو قبول کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ سنت ہے, رد نہیں کرتے, لوٹاتے نہیں. اب کسی کو کوئی حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو ہدیہ کرتا, عطر, حضور اس کو قبول فرماتے تھے. اسی طرح کوئی دعوت کرتا حضور کی تو حضور قبول فرماتے تھے. یہ سب اسی سلسلے میں داخل ہے کہ جو کوئی کچھ دے اور بن مانگے دے وہ اللہ کی طرف سے, اس کو قبول کرنا ہے تاکہ ناشکری نہ ہو. اب یہ کہہ رہے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عطیہ دینا چاہتے تو میں عرض کرتا. اس کا مطلب یہ کہ حضور اس طرح کیا کرتے تھے, معمول تھا حضور کا. تو میں عرض کرتا کہ یہ مجھ سے زیادہ حاجت مند کوئی ہو تو آپ اس کو دے دیجیے. فاقول, عمر بن خطاب کہہ رہے میں یہ کہتا آتی ہی افقر الیہ منی, کوئی مجھ سے زیادہ فقیر ہے, حاجت مند ہے, ضرورت مند ہے, یا رسول اللہ آپ اس کو دے دیجیے. تو اب یہ کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ حضور کے ہدیے کو قبول نہ کر رہے ہوں اور یہ کہہ رہے ہوں آپ کسی اور کو دے دیں. تو یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آئی بات. تو حضور نے کیا فرمایا؟ خذہ فتمولہ وتصدق بہ, کہ آپ ایسا کرو کہ آپ یہ لے لو اے عمر, یعنی آپ منع مت کرو, میرا دیا ہوا لوٹاؤ مت, میں آپ کو دے رہا ہوں, یہ تو تبرک ہو گیا. اگرچہ وہ کسی اور نے دیا ہو, مثلا کوئی کسی شخص کو, کسی شیخ کو, کسی عالم کو, کسی پیر کو کچھ دے, اب وہ پھر آگے کسی کو دے دے, تو اب یہ کیا ہوا؟ یہ ایسا ہو گیا جیسے اب یہ ان کی طرف سے تبرک ہو گیا, بزرگ کی طرف سے, کہ انہوں نے تو قبول کر لیا اور قبول کر کے آگے کسی اور کو دے دیا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے عمر یہ مال لے لو, اسے مال بنا لو اور اس کو صدقہ کرو, یعنی تم کسی کو دے دو بھلے. آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ یا رسول اللہ آپ کسی اور کو دے دیجئے جو مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہو, حاجت مند ہو. تو حضور نے فرمایا جواب میں کہ آپ لے لو, آپ صدقہ کرو. اب اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اگر کوئی حاجت مند نہ بھی ہے, دیکھیں نا عمر نے کیا کہا کہ مجھ سے زیادہ کوئی حاجت مند ہے اس کو دے دیجیے آپ. تو حضور نے یہ نہیں فرمایا اچھا ٹھیک ہے آپ حاجت مند نہیں ہو تو میں آپ کو نہیں دیتا, یہ نہیں فرمایا. فرمایا آپ تو لے لو, آپ لے کر دے دو کسی کو بھی, آپ کی مرضی ہے, صدقہ کر دو, آپ اپنا مال پہلے بنا لو اس کو, یعنی آپ اس کو قبضے میں لے لو اپنے, یہ آپ کا ہو جائے گا مال, پھر آپ آگے دے دو کسی کو. تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی حاجت مند نہیں بھی ہے لیکن اس کو کوئی تحفہ دے رہا ہے, کوئی ہدیہ دے رہا ہے, تو وہ لے سکتا ہے, کیونکہ اس نے مانگا تھوڑی ہے, نہ چھینا ہے نہ لوٹا ہے, اسے تو خود بخود ملا, اللہ نے کسی کے دل میں ڈالا, اس نے اس کو دے دیا, وہ ہدیہ ہو گیا. اور حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ آپ اس کو مال بنا لو, اس کو صدقہ کرو. فرمایا وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ وَمَالَ فَلَا تَتَّبِعُوا نَفْسَكَ, جو مال بغیر لالچ کے اور بغیر مانگے ہوئے مل جائے وہ لے لیا کرو, اور جو نہ ملے
فرمایا اس کے پیچھے اپنے کو مت لگاؤ. اب یہ دونوں باتیں معلوم ہو گئی. ایک تو یہ کہ آپ کو خود بخود اللہ تعالیٰ دلا رہا ہے تو لے لو, اور نہیں تو پھر آپ کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ اس کے پیچھے لگنے کی ضرورت ہے. جیسے آپ کسی سے زبردستی نہیں مانگ سکتے, نہ مانگنا چاہیے, اور نہ اس کے پیچھے لگنا چاہیے. یعنی کہ کوئی ایسا اشارہ بھی نہ ہو کہ یہ کچھ دے, خود اللہ نے اس کے دل میں ڈال دیا تو صحیح ہے. میرے خاندان کے صوفی بزرگ عارف باللہ صوفی صاحب عبدالغنی القادری رحمۃ اللہ علیہ کے کلام ہے, اس میں آپ فرماتے ہیں, شعر ہے اس میں, تو ہی دیتا اور دلاتا ہے, تو ہی دیتا اور دلاتا ہے, تو ہی غیر کیا جب تو نہ دے تو کون دے. اے اللہ تو ہی دیتا ہے, تو ہی دلاتا ہے. جو کوئی کسی کو دے رہا ہے تو تیرے ہی حکم سے دے رہا ہے, اس کے دل میں تو نے ڈالا, اس کے دل میں یہ بات آئی کہ میں دوں, تو وہ تو ہی ڈال رہا ہے نا دل میں, ورنہ اس کی کیا مجال ہے کہ وہ دے کسی کو. تو ہی دیتا اور دلاتا ہے, تو ہی غیر کیا جب تو نہ دے تو کون دے. کہ اگر تو نہیں دینا چاہتا ہو اور تو دلوانا بھی نہ چاہتا ہو تو کون دے گا. بہت سے ایسے لوگ دنیا میں جو کسی کو کچھ نہیں دیتے, کیوں؟ ہے ہی نہیں نصیب ان کا, ایسا مقدر میں ہے ہی نہیں ان کے یہ بات, تو وہ اس طرف آتے ہی نہیں دینے پر دلانے پر. چنانچہ سرکار دو عالم مغفر بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یا عمر آپ اس کو لے لو, یہ جو میں تمہیں دے رہا ہوں اپنے قبضے میں کر لو, پھر آپ اس کو صدقہ کر دو. آپ کسی کو دینا چاہتے ہو دے دو, وہ تو آپ کا مال ہے, جس کو بھی دے دو آپ. پھر یہ فرمایا کہ جو مال آپ کو بغیر مانگے ہوئے, بغیر لالچ کیے ہوئے مل جائے اسے لے لیا کرو, اور جو نہ ملے اس کے پیچھے اپنے کو مت لگاؤ, یعنی اس کی پھر فکر مت کرو اور اس کی تمنا مت کرو. تو اس سے یہ بات معلوم ہو گئی حدیث سے کہ کوئی ہدیہ, کوئی عطیہ اللہ کی طرف سے خود مل رہا ہو, جس بھی شکل میں ہو, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صحابہ کرام ہدیہ پیش کرتے تھے وہ کوئی ایک قسم کا نہیں ہوتا تھا, مختلف قسموں کا بھی آپ نے سن لیا. وہ لے لو, حضور فرما رہے ہیں, اور پھر لینے کے بعد آپ کی مرضی ہے, آپ کسی کو دینا ہو تو دے دو, یا خود استعمال کرنا ہے تو کر لو, اور اگر آپ کو نہ ملے تو پھر آپ کسی سے مانگو مت. اور خود کو اس کے پیچھے مت لگاؤ کہ وہ زبردستی آپ کو دے. اس سے معلوم ہو گیا کہ مشائخ کرام یا پیران نظام جو نذرانہ قبول کرتے ہیں وہ اس حدیث کے مطابق, یہ حدیث اس کا ماخذ کہ اس میں اتنے بڑے صحابی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ سامنے موجود ہے, اتنے مشہور خلیفہ, حضور کے رشتہ دار, حضور کے صحابی, امیر المومنین, یہ تو ان کا اپنا واقعہ ہے, وہ اپنی بات بتا رہے ہیں. تو اس لیے یہ معلوم ہو گیا کہ جب بھی کوئی کسی کو کچھ دیتا ہے تو سمجھ لے کہ یہ اللہ ہی دلوا رہا ہے. دینے والا بھی یہی سمجھے, میں نہیں دے رہا,
یہ تو اللہ میرے دل میں ڈال رہا ہے کہ اس کو کچھ دوں. یعنی یہ سمجھے, دینے والا بھی یہ سمجھے کہ میری کیا مجال, میں کون ہوں. یہ تو اللہ چاہ رہا ہے کہ میں دوں, اللہ نے مجھے دیا ہے تو اللہ ہی میرے دل میں ڈال رہا ہے تو میں آگے دے رہا ہوں. اور لینے والا بھی یہ سمجھے کہ یہ خود نہیں دے رہا, اللہ دلوا رہا ہے, اس کے دل میں اللہ ڈال رہا ہے تو بس کر لے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو کسی سے زبردستی مانگنے کی اجازت نہیں ہے. جس مال کو لینا منع ہے وہ ہے کہ جو زبردستی ہو, خود مانگ کر لو, وہ اس کی ممانعت ہے. لیکن جو خود بخود مل رہا ہو وہ اللہ کی طرف سے. چنانچہ اس حدیث کا درس جو آج کا ہم نے سنا, صحیح بخاری شریف, صحیح مسلم شریف کی حدیث میں, اس سے ہم کو یہ پتہ چل گیا کہ کسی کی دعوت, کسی کا ہدیے میں کوئی بھی چیز ہو, وہ قبول کرنا سنت رسول اللہ ہے. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قبول فرمائے ہدیے, بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تحفے کی بات آتی ہے تو تحفے تو کافروں سے بھی لیے حضور نے. کافر نے بھی کچھ پیش کیا تو حضور نے قبول کر لیا. کسی بادشاہ نے آپ کو کچھ چیز پیش کی, آپ نے لے لی. یہ وہی مسئلہ ہے کہ بن مانگے ملی تو قبول کر لی, اس لیے کہ اس کو یہ سمجھا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. اس لیے رد کرنا منع ہے. رد کرنا جو منع ہے وہ اس لیے منع ہے. نہ قبول کرنا جو منع ہے وہ اس لیے منع ہے کہ وہ تو اللہ کی طرف سے آ رہا ہے تمہارے پاس, اللہ بھیج رہا ہے. حقیقی مالک تو اللہ ہے, کسی کے ہاتھ سے دلوا رہا ہے نا, لیکن حقیقی دینے والا کون ہے؟ اللہ. یہ بات شعر ہے کسی کا, دیتا بھی ہے وہی اور دلاتا بھی ہے وہی. دیتا بھی وہی ہے, دلاتا بھی وہی ہے. اب دیکھیں نا, جب اللہ کسی کو دیتا ہے, ہمارا عقیدہ اللہ دیتا ہے, تو اللہ کوئی نیچے آ کے تھوڑی دے رہا ہے. اللہ کسی سے دلوائے گا نا, اللہ تو سبب بنائے گا, وہ اللہ ہی کا دینا کہلاتا ہے. اب اللہ اگر مدد کرنا چاہتا ہے تو کسی کے ذریعے کرتا ہے نا, ہے وہ اللہ کی مدد, مگر کوئی واسطہ تو بنے گا, کوئی واسطہ تو بنے گا نا بیچ میں, وسیلہ. ہے وہ اللہ کی مدد, تو جو وسیلہ بنتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں مدد. اولیاء اللہ سے مدد یا انبیاء اللہ سے مدد, وہ ہے اصل میں اللہ کی مدد, لیکن اللہ تعالیٰ ان کو واسطہ بنا رہا ہے. اور واسطہ وسیلہ یہ دین اسلام میں ہے. اس کو ہم کہتے ہیں اسباب, عالم اسباب. یہ اسلام کی تعلیمات میں سے کہ دنیا عالم اسباب ہے. جب اللہ چاہے کہ بغیر واسطے کے کچھ کام کر دے تو وہ پھر اللہ کی مرضی ہے, ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے, سسٹم ہے, دستور ہے کہ وہ کسی کے ذریعے کسی کا کوئی کام کرتا ہے, کسی کو ذریعہ بناتا ہے, کسی کو واسطہ بناتا ہے. چنانچہ شعر ہے کسی کا, دیتا بھی ہے وہی اور دلاتا بھی ہے وہی, احول کو دیکھ پڑتے ہیں دو, ہاتھ ایک ہے. کیا معنی ہوا اس کا؟ شعر تو سن لیا آپ نے, معنی کیا ہوا؟ دیتا بھی ہے وہی, کون وہی؟ اللہ. دلاتا بھی ہے وہی, کون وہی؟ اللہ. دیتا بھی ہے وہی اور دلاتا بھی ہے وہی, احول کو دیکھ پڑتے ہیں دو. احول کہتے ہیں اس شخص کو
جس کو ایک کی جگہ دو چیز نظر آئے. آنکھ میں اس کے ایسی خرابی ہو جس کو ہم کہتے ہیں بھینگا پن، کہ چیز ایک ہو، یہ ایک ہے، ایک چیز ہے، مگر وہ جب دیکھتا ہے تو اس کو دو نظر آ جائے، تو چیز تو دو نہیں ہے. اس کی آنکھ کا قصور ہے کہ آنکھ کے اندر اس کے کوئی مسئلہ ہے، اس کی وجہ سے اس کو ایک چیز دو نظر آ رہی ہے. تو اس کو کہتے ہیں اس بندے کو احول. احول احول کو دیکھ پڑتے ہیں دو، ہاتھ ایک ہے، ایک ہاتھ اس کو دو نظر آئیں گے مگر ہاتھ تو ایک ہی ہے ایک. اس طرح یہ سمجھایا بزرگوں نے کہ بھائی دینے والا بھی اللہ ہے اور دلانے والا بھی اللہ ہے. جو مل رہا ہے اس کو اللہ کی طرف سے سمجھو، اور جو نہیں مل رہا اس کے پیچھے بھاگو مت، خود بخود کسی کو پکڑو مت، کسی کے پیچھے مت پڑو، یہ بلا ضرورت مانگو مت. ایسا ہے جو مانگنا منع ہے وہ ہے بلا ضرورت مانگنا، اور کوئی اشد مجبور ہو اس کو تو مانگنا جائز ہو جاتا ہے. یہ بات تو آج کے نشست میں جو ہم نے حدیث پاک صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف کی سن لی، اللہ تعالی ہم کو اس کو یاد رکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله.